یہی چلی جائے کہ یہ جنہوں نے جو اشتہار دیتے ہیں، جنہوں نے باہر ہولڈنگز لگا رکھے ہیں، ایک بار آزمائے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، قسمت سمجھ جائے گی۔ ان سب بےایمانوں کو اکٹھا کرے حکومت اور کہے کہ ہمارے کام کرو، ہمارا بجلی کا مسئلہ حل کرو، ہمارے ڈیم بنا دو، جن کو لگ پڑے تو بنا دیں گے نا۔ انہوں نے حضرت سلیمان کو کیا بنا دی تھی؟ بیت المقدس مسجد بنا دی تھی نا۔ تو جنہوں کو لگاؤ جناب، وہ ایک ڈیم بنا دے، کچھ تو کرو خدارا، ان باتوں کو سمجھو، پھیلاؤ۔ تو نقطہ وہی اس پر آتے ہیں کہ یورپ نے ترقی نہ تعویذوں سے کی ہے، نہ گنڈوں سے کی ہے، نہ جنوں کی مدد سے کی ہے، اور نہ انہوں نے وظیفوں سے کی ہے۔ نہ انہوں نے وظیفہ، یاد رکھیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی پیوریفیکیشن کے لیے۔ وظیفے کا کسی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کام وہ کرنا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھیں جو آج حالات ہیں ان کے مطابق قرآن مجید کو دیکھیں، اور قرآن مجید ان تمام باتوں پر نہ صرف بات کرتا ہے اجمالی طور پر، بلکہ تفصیلی طور پر بات کرتا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، جس کا آخری حصہ، اللہ رب العزت نے ہمیں باہمی تعاون اور تناصر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کرنا، اس کا ایک سنہری اصول بتایا۔ یہ قرآن کو مانتے ہیں نا، بڑے سے لے کر چھوٹے تک قرآن کو مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک سنہری اصول دے رہا ہوں قرآن مجید کی صورت میں، قرآن مجید کے ذریعے سے، کہ تمہارے آپس کے اندر تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ ان تعلقات کو میں محلے کی سطح پر، سٹی کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر نہیں بیان کرنا چاہتا، میں اس کو بین الاقوامی ڈپلومیسی کے طور پر آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہماری فورن افیئرس، ہمارے غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر ہونے چاہیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کوئی قوم، کوئی ملک کسی سے تعاون اپنی انٹرسٹ، اپنے مفادات کے بغیر کرتا نہیں۔ یہ بات سچی ہے، وہ چائنا ہو، وہ کوئی ہو، اس کا جب تک اپنا انٹرسٹ، اپنا مفاد فائدہ نہیں ہوگا، وہ کسی سے کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اور ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل جاتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں یہ نہیں کہتا جناب کہ آپ حملے کرتے جائیں، یہ جو اسمبلی میں بھیڑیں اور بکریاں بھری ہوئی ہیں ان کو میں سنبھال لوں گا، ہمیں صرف احتجاج اور بیان کرنے کا حق دے دیں، باقی آپ جو چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں۔ وہ اس طرح نہیں کہتا۔ اگر ایک مسلمان ملک، ایران جیسا، نام لینے میں کیا حرج ہے، اگر کہتا ہے میرے سے سستی بجلی لو، میرے سے سستا تیل لو، اور ہم اپنے باپ کو جا کر، ہمارے لیڈر اپنے باپ کو یہ کہتے ہیں، اور وہ آ جاتا ہے کہ تم اس سے تیل نہیں لے سکتے، اس سے بجلی نہیں لے سکتے، اس لیے اگر تم خریدو گے تو پھر اس کے اندر طاقت آ جائے گی، اس کو منڈی مل جائے گی، اور ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے۔ ہم، خدا کی قسم، میرے سامنے قرآن ہے، پاکستان کسی ملک سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ یہ حال ہے۔ آپ سنتے رہیں قرآن، آپ پڑھتے رہیں نمازیں، آپ لیتے رہیں تویز، آپ جاتے رہیں درباروں پر، آپ ملنگوں کی طرح ڈانس کرتے رہیں، اس نے آپ کو ادھر لگا دیا ہے، اور اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی بہت آگے ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بلیف دیا گیا ہے، معاف کرنا پھر میں ایک بات میرے چونکہ ذہن میں آگے میں کرنے لگا ہوں، ہمیں یہ بلیف دیا گیا ہے کہ سو گئے تو پتہ نہیں اٹھنا ہے، کہ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا تارک الدنیا ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا انسان بن جاؤ، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، ہم نے سنبھالا نہیں، ہم نے اس سے بے عملی کو جنم لیا، اور ہم نے کہا پتہ نہیں سورج چڑھنا ہے کہ نہیں، ہم یہ لے کر بیٹھے رہے۔ اس نے 50 سال آگے آنے والوں کی منصوبہ بندی کر لی، نہیں کی جی، کی کہ نہیں کی؟ اس نے یہ منصوبہ بندی کی، میری نسل آنی ہے، میری نیکسٹ جنریشن آنی ہے، اس کو تیل کی ضرورت ہونی ہے، اس کو فلاں چیز
100 سالہ 50 سالہ منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم یہ لے کر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، یاد رکھیں، میرے کوئی ذہن میں خیال نہ آ جائے، ایمان میرا بھی اس پر ہے، مسجد سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بیٹھ جائیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، یہی سوچتے رہے پتہ نہیں یہاں سے جانا ہے یا نہیں جانا، اللہ کا فضل ہوگا ضرور جائیں گے، اگر زندگی ہوگی بولیں۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، ہر انسان کو پتہ ہے مرنا ہے، جی پتہ ہے، پھر بھی زندگی کے رنگینیوں میں محو ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی گھر بنا رہا ہے، پتہ نہیں کہ منصوبے بنا رہا ہے، ادھر منصوبے بنا رہا ہے، تو ہمارا جو لیڈر ہے وہ کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ کہتا ہے میں نے ہی کرسی پر بیٹھے رہنا ہے، بس میری ٹرم پوری ہو جائے، باقی جائیں جہنم میں۔ تو اس لیے یہ مطالب بھی سمجھنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قوموں کے درمیان، ممالک کے درمیان خارجہ پالیسی کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا اور ایک سنہری اصول دیا۔ اللہ رب العزت فرما دے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ آیت ایمان والوں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، جہاں دیگر اللہ رب العزت نے احکامات دیے، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ یاد رکھو، جب خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھو، باہم ممالک کے ساتھ ملو، جب باہم ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک بات چیت ہو، تو اس کے اندر ایک چیز تمہاری بنیاد ہونی چاہیے، اس سے ادھر ادھر ہٹ کر تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ قرآن گھر جا کر پڑھ کے دیکھ لینا، یہاں شرط نہیں ہے کہ وہ جس سے تعاون کر رہے ہو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ہے انسان، کوئی بھی ہے۔ فرمایا جب تعاون کرنے لگو پھر اس کے پاس اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط یہ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب یہ نیکی کیا ہے، بر کیا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے لکھا کہ نیکی یا بر اور تقویٰ سے مراد نیکی اور خدا ترسی ہے۔ کیا نیکی؟ اور نیکی ہمیشہ دوسرے سے کی جاتی ہے۔ کس سے کی جاتی ہے؟ نیکی ہمیشہ بولے دوسرے سے کی جاتی ہے، نیکی اپنے آپ سے نہیں۔ اللہ معاف کرے، خدا سے بھی نیکی نہیں کی جا سکتی۔ نیکی اس سے کی جا سکتی ہے جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، جو نیڈ فل ہو، جس کو ضرورت ہو اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا بر کا مطلب ہے خدا ترسی اور نیکی، اور یہ معیار ہے آپس کے تعلقات کا، یہ معیار ہے آپس کے تعلقات کا۔ اور میں اس تعلق کو چھوٹے لیول پر نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فورن لیول پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب قوموں کے درمیان ایگریمنٹ کرو، تعاون کرو، ایگریمنٹ کرو، تو بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ نیکی اور تقویٰ، یعنی بھلائی، عوام کی، لوگوں کی بھلائی۔ آپ ایمان سے بتائیں، جو ہمارے ایگریمنٹ ہوئے، یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، جو جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی ایگریمنٹ قوم کو دکھانا چاہیے یہ ہوا ہے۔ کیا اس کی بنیاد تقویٰ اور نیکی پر ہے یا اس کی بنیاد شر اور تباہی پر ہے؟ جی کس پر ہے؟ سمجھے نا، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی سیاست یا انٹرنیشنل افیئرز تو نہیں پڑھا رہا، کلاس میں پڑھایا جا سکتا ہے، یہی قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل افیئرز کی مد میں بھی قرآن کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اتنی بڑی بنیاد ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو جب قتل کر دیا گیا، دوسرے ملک نے ایک میرے آقا کے سفیر کو قتل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے سفیر کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے سفیر قتل ہوتے رہے ہم بیٹھے رہیں گے، دھمکی نہیں دی۔ فرمایا لشکر تیار کرو۔ کیا کرو؟ بولے جنگ تبوک کا اشارہ دے رہا ہوں، لشکر تیار کرو۔ میرے آقا نے 50,000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جا کر بیزنٹائن امپائر کے بارڈر پر بیٹھ گئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سفیر کو قتل
ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضور وہاں تقریباً کم و بیش 30 دن وہاں ٹھہرے۔ جب لوگوں نے دیکھا، دشمن نے دیکھا کہ یہ آ گئے ہیں، کئی گنا زیادہ فوج آمنے سامنے بٹھا کر جب جاسوسی کی، پتا چلا کہ یہ مر ملیں گے، واپس نہیں جائیں گے، دشمن نے اپنی فوجوں کو ودرا کر لیا، پیچھے چلا گیا، رک گیا۔ کس بات پر؟ مسلمانوں کس